شکریہ۔ اب اس میں مختصراً جو ہے پہلے تو جب آپ اسے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ جو شخصیت ہے یہ بہت ہی تیری آواز یہ جو شخصیت ہے بہت ہی آپ کو اہل سنت کے آپ جو ان کے جو مضمون ہیں جو ان کے بھی ہیں جو بھی ان کے آرٹیکلس ہیں مکالمے ہیں ان میں بہت باعزت ایک شخصیت ملیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ جو ہے یہ جو بول رہے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ہیں وہ سیدنا ہیں اور جو ان کے 12 خلفاء ہیں ان میں سے 9ویں نمبر پہ یہ عبداللہ ابن زبیر ہے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے ہم نے تو ان کو فالو کرنا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ اب اسے پھر مولا نے فرمایا کیونکہ زبیر تم بیٹے کے بعد بدل گئے، یعنی کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں ہلاک کر دیا، یعنی کہ تم ذلیل ہوئے تو اپنے بیٹے کی وجہ سے ہوئے۔ تو اس میں نے جو اس میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوتا کہ شیعہ نقطہ نظر سے عبداللہ ابن زبیر کو معتبر قابل اعتماد راوی یا رہنما نہ ماننے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے تعلقات اور سیاسی اقدامات ہیں۔ صحابی اگرچہ اہل سنت کے نزدیک وہ ایک جلیل قدر صحابی اور خلیفہ ہیں، لیکن شیعہ عقائد کے مطابق ان کے اعمال ان کے معتبریت کو کم کر دیتے ہیں۔ شیعہ مسلک میں ان کے غیر معتبر ہونے کے اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جنگ جمل میں مولا علیہ السلام کے خلاف جنگ آرا ہوا اور روایت کے مطابق وہ اپنے والد زبیر بن عوام کو امام علیہ السلام کے خلاف جنگ پر اکسانے اور بھڑکانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے خود ایک روایت میں فرمایا کہ ابن زبیر ہی کی وجہ سے ان کے والد نے اہل بیت کی راہ سے انحراف کیا۔ دوسرے نمبر پوائنٹ اہل بیت کے خلاف بغض اور عداوت۔ شیعہ تاریخی اور کلامی ماخذ میں مذکور ہے کہ عبداللہ ابن زبیر بنو ہاشم اور خاص طور پر امام علی علیہ السلام کے بارے میں شدید بغض رکھتے تھے۔ یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے طویل عرصے تک تقریباً 40 جمعے نماز جمعے کو خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر درود پڑھنے سے گریز کیا تاکہ بنو ہاشم کی توہین کی جا سکے۔ تیسرے نمبر پہ مولا حسین علیہ السلام کے متنازع مشورے دیتے رہے، جس میں ایک یہ کہ جب مولا حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں تو ابن زبیر نے کہا کہ امام کو بظاہر حجاز میں رہنے کا مشورہ دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر وہ امام یہاں رہے تو میں خود لوگوں کے سامنے اپنی بیعت کا دعویٰ کروں گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ امام علیہ السلام کی موجودگی میں خود کو پس پشت ڈالنا چاہ رہا تھا۔ مولا حسن علیہ السلام نے ان کو حسن علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر کو بے وقوف کا لقب دیا تھا۔ اور فضیلت اور معتبریت میں فرق یہ کہ شیعہ نظریے میں کسی فضیلت جیسے وہ صحابی تھے یا عبادت گزار تھے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معتبر یعنی کہ ریلائبل بھی ہو، خاص طور پر اگر وہ امام وقت علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو شیعہ مکتب فکر میں ان کے امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونے، آل رسول پر درود نہ پڑھنے، امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں سیاسی مصلحت پسندی کی وجہ سے معتبر نہیں مانا جاتا۔ ان کی فضیلت جو اہل سنت کی کتابوں میں مذکور ہے ان کے اقدامات کی وجہ سے شیعہ کلامی اصولوں کے تحت ساقط ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ